تصور خلافت کیا ہے پہلے یہ سمجھیں. ہمارے یہاں تصور اہل سنت کس پر بلیو کرتے ہیں؟ تصور خلافت پر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ذات کے بارے میں کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت ہے وہ صحابہ کرام کے اجماع سے منعقد ہوئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم منزل من اللہ نہیں مانتے. منزل من اللہ یعنی ان کو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت صحابہ کے اجماع سے منعقد ہوئی، تمام صحابہ نے مجتمع ہو گئے. انہوں نے امور سلطنت کے لیے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بہت تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اینڈ کے اوپر مصلی سیدنا صدیق اکبر کو دے دیا گیا. حضور کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے سارے صحابہ کو پڑھائی، اور صدیق اکبر امامت کر ہی رہے تھے، نمازیں ابھی پڑھا رہے تھے کہ پیر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہر کے قریب وصال پاک ہو گیا، وصال ظاہری ہو گیا. پھر منگل چھوڑ کے بدھ والے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر انوار میں جلوہ گری ہوئی. چونکہ قربت بہت زیادہ تھی تو سیدنا صدیق اکبر کے اوپر صحابہ نے اجماع کر لیا، آپ خلیفہ مقرر ہوئے. وہ خلیفہ بنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق امور سلطنت کو چلائے. انہوں نے چلایا. پھر آگے سیدنا صدیق اکبر 2.5 سالہ دور ختم ہوا، آپ فوت ہونے لگے، تو ظاہر ہے آپ خلیفہ وقت ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو لوگوں کو اختیار دے دیں، آپ چاہیں تو خود منتخب کر دیں. تو آپ نے جو اہل الرائے صحابہ تھے نا، جس میں مولا مرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حضرت زبیر بن عوام تھے، اور بھی کئی ایسے صحابہ جو اہل الرائے ہیں، جو اہل مشورہ ہیں. جب بھی اسلام کا کوئی بڑا کام کیا جاتا ان کے مشورے کے بغیر نہیں قدم اٹھایا جاتا تھا، وہ مشورے میں ہوتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے مختلف مقام پر مشورے کیے کہ میں یہ قدم اٹھانا چاہتا ہوں، یعنی میں اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتا ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ جو عظیم صحابہ اہل الرائے تھے، انہوں نے یہ جو رائے تھی اس کو کہا کہ یہ آپ کی رائے بہت اچھی ہے. تو جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر لیا اور کہا کہ آپ کی یہ رائے ٹھیک ہے، تحسین کر دی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر وصیت کر دی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تقریباً کوئی 10.5 سالہ دور تھا. یہ آپ کا جب دور ختم ہوا تو ظاہر ہے کہ اینڈ کے اوپر کچھ واردات ایسی ہو گئی، اضطراری کیفیت بن گئی. آپ کو فجر کی نماز کے اندر ایک ظالم نے جو ہے وہ آپ کو خنجر مار دیا. آپ نے ایک شورا مقرر کر دی، اور اس شورا کے اندر وہ تمام اہل الرائے صحابہ جن کے بغیر کوئی آگے بڑا فیصلہ نہیں ہوتا تھا، ان کو ایک مجلس بنا دی. انہوں نے کہا کہ جو آپ سب کی رائے ہوگی نا وہ امت کی رائے ہوگی. کیوں؟ آپ سب کی رائے پر امت اعتماد کرتی ہے. اس میں مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس کے اندر حضرت عثمان غنی شامل تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل تھے. 6 صحابہ کم و بیش اس کے اندر تھے، بڑے جاندار اہل مشورہ صحابہ جو بڑی جنگی مہارت رکھتے تھے، جن کی بڑی خدمات تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قربت دار تھے، اور بڑی جاندار رائے دینے والے جن کی صحابہ میں بڑی وقت تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 26 ذو الحج کو آپ کو فجر کی نماز میں خنجر لگا، اور 1 محرم الحرام کو آپ شہادت ہو گئی، اور 1 محرم الحرام کو ہی آپ کی تدفین ہوئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم الحرام کو ہی آپ خلیفہ مقرر ہوئے. اب یہ جو خلافت تھی یہ انہی شورا کے اراکین جو تھے، انہی شورا کے اراکین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کر لیے. پھر 12 سالہ دور گزرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. تو شورا کے اراکین میں سے جو صحابہ بھی حیات تھے، ٹھیک ہے، انہی کی رائے میں حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اعلان ہو گیا. آپ خلیفہ مقرر ہوئے.
تو آپ کے بعد پھر حضرت امام حسن مجتبی، یہ خلافت راشدہ یہاں ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں اس خلافت کا تصور ہے کہ یہ جو چار ہستیاں ہیں اور ان کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی، چونکہ آپ 6 مہینے خلیفہ رہے اور اس کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے، آپ نے ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی۔ تو ان چاروں ہستیوں نے، پانچوں ہستیوں نے جو امور سلطنت چلائے ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامین کی روشنی میں امت کی تربیت کی ہے اور سلطنت اسلامیہ کو چلایا ہے۔ قانون کس کا چلتا رہا؟ اللہ اور اس کے رسول کا چلتا۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض کہا، صدیق اکبر اس کو فرض کہتے رہے، جس کو انہوں نے واجب کہا، صدیق اکبر واجب کہتے رہے، جس کو سنت کہا اس کو سنت کہتے رہے، اس کے اوپر انہوں نے سلطنت چلائے۔ لیکن کبھی بھی صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولانا مرتضیٰ، آپ چاروں بزرگوں کی اٹھا کے دیکھ لیں ہماری اہل سنت کی کتابوں میں، انہوں نے اپنی بات کو کبھی شریعت نہیں کہا۔ اپنے دور میں شریعت وہی نافذ کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی۔ خیر و برکت کی باتیں ہزاروں کی انہوں نے، قرآن و حدیث سمجھانے کے لیے تشریحی کلمات انہوں نے بہت کہے، وہ ان کا حق ہے، ان کو کہنے بھی چاہیے تھے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنے والی ہے، یاد رکھنے والی ہے۔ ہمارے ہاں شریعت کے اندر اگر کوئی چیز سنت کہا جاتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور ذات کا قول، فعل یا تقریر شریعت میں سنت نہیں بنتی۔ شریعت میں سنت صرف ایک ہی چیز بنتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب سنت ایک ہی چیز بنتی ہے تو اوپر والے درجات تو پھر ظاہر ہے اوپر ہی ہوں گے نا۔ ہمارے شریعت میں سنت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کچھ فرما دے، کچھ کر کے دکھا دے، کچھ ان کے سامنے ہو تو وہ منع نہ کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر ان تینوں چیزیں پائی جائے تو وہ چیز شریعت میں سنت ثابت ہو جاتی۔ اس کے علاوہ باقی صحابہ کرام کے اقوال جو ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر تابعین اور یہ ساری چیزیں، ان کے اقوال، ان کے فرمودات، ان کی باتیں، وہ شریعت میں خیر و برکت تو ثابت ہوتی ہیں، پر ان کے عمل، ذاتی عمل شریعت میں کبھی سنت ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، صحابہ کرام کے اس طرح کے اقوال آتے ہیں کہ فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ جو اقوال ہے اس کو اکٹھا کر کے اگر کوئی شریعت میں سنت ثابت کی جائے تو ہو جائے گی، کیونکہ وہ صحابہ کے اقوال ہیں کہ اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کی یہ سنت ہے۔ ان کا ذاتی عمل کبھی انہوں نے اپنے ذاتی عمل کو شریعت میں سنت کا درجہ نہیں دیا۔ اب ان میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی آئے، پھر سوال ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جی دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر تراویح نبی نکال نہیں دی انہوں نے، یہ شیعہ علماء کا اعتراض ہے۔ نہیں، آپ کو ایک تو غلط فہمی بہت ہوتی ہے، آپ کو تراویح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں نکالی، تراویح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی تراویح پڑھی جاتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تراویح نہیں نکالی، یا تراویح کی نماز نہیں نکالی۔ تراویح اور تراویح کی نماز یہ پہلے سے ہی ہوتی آ رہی ہے، آپ نے صرف اتنا کیا ہے کہ یہ ایک یعنی نفلی عبادت ہے، تو لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں نا مسجد کے اندر، تو اگر یہ سارے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھے تو کیسا ہے؟ تو آپ نے صرف نظم بنایا ہے، تراویح ایجاد نہیں کی۔ تراویح تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئی ہے، تب سے صحابہ پڑھتے آئے۔ جماعت جو ہے یعنی تراویح کو جو نظم ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی۔ اچھا، جب آپ نے نظم دیا، چونکہ یہ نظم شریعت میں نئی چیز نہیں تھی، بعض مواقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر نفل کی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھائی ہے، اس پر کبھی گفتگو کریں گے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ جب نفل کی نماز حضور نے پڑھائی ہے
اور تراویح کی نماز پہلے سے ہے، حضور کی سنت سے ہے، تو پھر دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیں ایک جگہ. اور جب اکٹھا کر دیا تو مولا مرتضیٰ نے خود تحسین کی، حضرت عثمان غنی نے تحسین کی، اور کئی صحابہ کرام تھے، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ نیا دین ایجاد کر دیا، ان کو پتہ ہے یہ دونوں چیزیں پہلے سے دین میں ہیں، انہوں نے صرف منظم کی. تو ہمارے ہاں جو تصور خلافت ہے وہ اس طریق پر ہے. جو وحی ہے نا، وحی فرشتہ اللہ کا کلام لے کر اس دنیا کے اندر آخری بار وحی لے کر جس ذات پر آیا تھا نا، وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے. اس کے بعد فرشتہ کبھی بھی وحی لے کر کسی ذات پر نہیں آیا. اور جس نے یہ کہا، پھر یہ تصور جس نے کہا کیا کہ حضور کے بعد کسی کے اوپر وحی آئی، صحابہ نے کیا کیا اس کا دیکھے ذرا، پوری سیر اٹھا کے دیکھے، تاریخ اٹھا. مسیلمہ کذاب کہتا تھا میں نبی ہوں، کیا کیا پھر صحابہ کرام نے ان کے ساتھ؟ ان کو پتہ ہے آخری بار وحی حضور کی ذات اقدس پر آئی اور نبوت ختم ہو گئی. قرآن کی جب آخری وحی آئی تھی نا تو قرآن کی تکمیل بھی ہو گئی، آقا علیہ السلام پر وحی کا اختتام بھی ہو گیا، اور حضور کی ذات کریمہ کے بعد نبوت کا بھی اختتام ہو. لہذا اب کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کے اوپر وحی، کوئی کتنی بھی مقدس ذات ہو، ان کے فضائل، برکات، فضیلتیں جتنی بھی ہوں، وہ نبی نہیں ہو سکتے. کہ جو ولایت ہے نا وہ تدریجی ہے، یعنی درجہ بدرجہ ہے. یہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ تدریجی کا معنی ہوتا ہے درجہ بدرجہ ہے. ولایت کے اندر بندہ کوشش کرتا رہتا ہے، اپنی اخلاص کو جتنا بڑھاتا رہتا ہے، وہ اللہ کی قربتوں کا رستہ چڑھتا رہتا ہے اور قربت کی طرف جاتا رہتا ہے، اس کو اللہ کی قربت کے منازل ملتے رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ عبادت کرتا 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 ولایت پہ پہنچ جاتا کہ نہیں، اور پھر کوشش کرتا 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 ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائد ہو جاتا. جبھی تو غوث قطب ابدال بنے ہیں. لیکن نبوت ایک ایسا منصب ہے، یہ کثرت عبادت سے نہیں ملتا. کوئی یہ سوچے تو یہ سوچ کفر ہے، اور یہ عقیدہ تو خالص کفر ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ عمل کرتے کرتے بندہ نبی بن جاتا ہے. یہ سوچ کفریہ سوچ ہے، اور عقیدہ رکھے تو خالص کفر. نبوت جو ہے وہ خاصہ الہی ہے، اللہ جس کو چاہے اس شان سے خاص کر دے. تو عالم ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جو فیصلہ فرمایا تھا، جن ذوات کو نبی بنانا تھا، ان کا ازل میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا. پھر بعد میں آپ نے دیکھا جس نبی علیہ السلام کا وقت آتا گیا وہ تشریف لاتے گئے اور شان نبوت کے ساتھ آئے، اور اپنی اپنی خدمات سر انجام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا رہا. وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں اپنی تبلیغ کرتے رہے، امتوں کو ہدایت دیتے رہے، اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے. پھر اور نبی تشریف لائے، ان پر اللہ نے وحی بھیجی، اور انہوں نے امتوں کے بیڑے پار کیے. رسولان نظام آئے، اللہ نے کتابیں نازل کی، اور کتابیں نازل کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ پیغام آگے پہنچائے اور امتوں کے سینے کھولے اور کفر کی گندگی ختم کی اور ایمان کی شمع روشن کر دی. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان سید المرسلین جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر آ کر یہ چیز اختتام پذیر ہو. خلوق میں سب سے بڑا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد اسے نمبر پر وہ 5 اولو العزم رسولان اعظام جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. ان میں بھی پہلے حضور ہے، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پانچویں حضرت نوح علیہ السلام. یہ ان کی درجہ بندی ہے. 5 اولو العزم رسولان اعظام کے بعد 313 کم و بیش جو اللہ نے رسول بھیجے وہ تمام انبیاء سے افضل ہوئے، اور 313 کم و بیش رسولان اعظام کے بعد پھر جتنے بھی اللہ تعالی نے ہزاروں انبیاء یعنی نبی بھیجے وہ سارے افضل. یہ افضلیت کا درجہ سب سے اونچا ہے. اس کی پہلی کیٹیگری میں حضور ہے، دوسری کیٹیگری میں اولو العزم 5 رسولان اعظام ہے، تیسری کیٹیگری میں 313 رسول ہے، اور چوتھی کیٹیگری میں تمام انبیاء کرام.
جب تک یہ 4 کیٹیگریز گزر نہ جائے بقیہ جو ولایت ہے اس کا تصور بھی شروع نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد با اعتبار تقوی اور کثرت ثواب کے جو سیدنا صدیق اکبر انبیاء کے بعد تمام انبیاء کی جو امتیں ان میں جتنے ولی تھے، انبیاء کے بعد کا جملہ بول رہا ہوں، تمام انبیاء کرام کے بعد ان کی امتوں کے ولی ہیں وہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بعد انبیاء سب سے افضل ہستی قرار پاتے۔ ہمارے خطیب جلدی سے جملہ بولتے رہیے، پڑھتے رہیے یار، سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت بیان کرتے ہیں، بیان کرو لیکن ٹھوک بجا کے بیان کرو، سامنے والے کو سمجھ آنی چاہیے۔ تقوی جو ہے یہ افضلیت مطلقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں اکرم ترین وہ ہے جو سب سے متقی ہے، اور قرآن نے صدیق اکبر کو متقی نہیں کہا، اتقا کہا کہ یہ متقیوں کے شہنشاہ ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باعتبار تقوی اور کثرت ثواب کے بعد انبیاء سیدنا صدیق اکبر ساری امتوں کے اولیاء، امت مصطفیٰ کے تمام اولیاء سے افضل۔ ہمارے یہاں افضلیت اس طرح آتی ہے، ہم نے کبھی کسی بزرگ ہستی کی افضلیت کو انبیاء پر چڑھایا نہیں، کیونکہ کوئی ذات نبی ہی نہیں تو وہ نبیوں سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عقیدے بیان کیے علماء شیعہ نے، سوائے عقیدت کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایسے ان کے ہاں یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک حضور کی ذات نکال دے، مولا مرتضیٰ کو وہ کہتے ہیں تمام نبیوں سے بھی افضل ہے۔ یہ عقیدہ علماء شیعہ نے بنایا، ہم نے نہیں۔ ہمارا اس کے اوپر صرف ایک ہی سوال ہے کہ مولا مرتضیٰ کی بڑی شانیں ہیں، ہمارے ممبروں سے بیان ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ نبی تو نہیں ہے، تو جو ذات نبی نہیں وہ نبیوں سے افضل کیسے ہو سکتی؟ پھر یہی درجے، چونکہ ان کے ہاں تصور خلافت نہیں ہے، امامت ہے۔ امامت کے تصور کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے امام حضور علیہ السلام ہے۔ ان کی مہربانی یار کہ یہ وہ مان گئے، ورنہ یہاں پر آ کر بڑی گڑبڑ کی ہے انہوں نے اپنے عقیدے کے اندر۔ نبوت کے باب میں نا انہوں نے اس معاملے میں بڑی گڑبڑ کی ہے، یہ حوالہ میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے، یہ ملا باقر مجلسی، یہ اس کی کتاب ہے تذکرہ ائمہ، اردو ترجمے سے بھی چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 63 پہ، اور علماء شیعہ کی بڑی جاندار کتاب ہے ان کے مولانا نعمت اللہ الجزائری، اس کے انوار نعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237، اس کے اوپر یہ عبارت درج کی گئی ہے، عبارت ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آسانی کے لیے، کہ حضرت علی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ایک دوسرے کے مشبہ تھے، یعنی چہرے ایک دوسرے سے ملتے تھے، جیسے اب آگے میں نہیں لکھ رہا ہوں، ہمارے مصنفین میں یہ جرت نہیں اس طرح کے لفظ لکھنے کی، ہمارے مصنفین کی کلمے تو حضور کے ادب سے سینچی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ لوگ ہی لکھ سکتے، کیونکہ شان رسالت ماب بیان کرنا آپ لوگوں کے وسدہ کم نہیں تھوڑا، حضور کا ذکر آپ کا کام ہی نہیں ہے، اے ساڈا کام ہے مصطفیٰ دی شان بیان کرنا، اور گج وج کے ممبروں پر حضور کی عظمت بیان کرنا اور آقا کی ہر نسبت کی شان بیان کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ زبان ہے جو صحابہ کی شان میں بھی اٹھتی ہے اور اہل بیت کی شان میں بھی برکتیں دیتی ہے، جس کو عزت حاصل ہے اس کی برکت، یہ زبان رج کے مصطفیٰ کی شان بیان کرتی ہے، پھر ہر نسبت مصطفیٰ کی بھی عظمت بیان کرتی ہے۔ تو اڈے ڈنٹ پہ ہوئے، ہمارے ڈنٹ کوئی نہیں، ہم تو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اگر دل والے پاسے اہل بیت نو رکھیا نا تو سینے دے دوجے پاسے صحابہ رکھے ہوئے، یہ ہے عقیدہ ہمارا، کیونکہ دونوں حضور کی نسبت ہے۔ آپ کے ساتھ ڈنٹ پڑا ہوا ہے، اہل بیت چنگے لگتے رہے تو صحابہ چنگے نہیں لگتے، تو صحابہ چنگے نہیں لگتے تو ڈنٹ پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو صحابہ اچھے لگتے ہیں، اہل بیت اچھے نہیں لگتے، ان نکموں کے عقیدے میں بھی ڈنٹ پڑا ہوا۔ اب وہ کیا لکھتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا،
وہ کہتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے مشبہ تھے، یعنی شکلیں، چہرے مبارک دونوں آپس میں ملتے تھے۔ آگے وہ کہتا ہے جیسے کوا کوے کے اور مکھی مکی کے مشبہ ہوتی ہے۔ یہ علماء شیعہ لکھ رہے ہیں، میں نے کتاب کے حوالے دیا۔ آگے دیکھیے، وہ کہتے ہیں ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو نبوت دے کر بھیجا حضرت علی کی طرف، مگر وہ چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دے۔ آج تک یہ عبادت علماء شیعہ نے مانی نہیں۔ ہمارے سادہ لوگ باتیں کرو کریں یہ تو غلط فہمی، اسی تو لکھا ہی نہیں۔ اب تو میں پڑھ دیا، بالکل صاف ستھری عبارت نکال کے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ تصور مان لیا جائے، چلو آپ کے بارے میں ایک منٹ کے لیے حسن ظن کر لیتے ہیں، پھر جرت کرو نا ممبر کے اوپر چڑھ کے کوئی یہ عبارت خالص کفر ہے، مان جائے گیا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تم اندر سے کیسے ہمیں پتہ ہے، انکار نہیں کر پاؤ گے آپ۔ اب بتاؤ، اگر یہ تصور رکھ لیا جائے کہ نبوت جو ہے وہ مولا علی کی طرف آئی تھی اور جبریل بھول کے حضور کو دے گئے، تو پھر شریعت کا کوئی اعتماد رہا؟ قرآن کا کوئی اعتماد رہا؟ یہ علماء نے لکھی ہے، شیعہ علماء نے، اس کو کبھی مولا مرتضیٰ نے بیان نہیں کیا، کبھی امام حسین نے بیان نہیں کیا، امام حسن مجتبیٰ نے بیان نہیں کیا، نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی شان نبوت سے مانتے تھے۔ اور سارے آئمہ کا دور اٹھا کے دیکھ لیں، وہ وہی قرآن جو حضور پہ آیا وہی پڑھتے رہے۔ اچھا چلو بھائی، ایک سوال، اگر جبریل بھول کے دے گئے، ایک مثال کر لیں، ہمارے ہاں ملائکہ کے بارے میں تصور جو ہے معصومیت کا ہے کہ اللہ کے ملائکہ غلطی نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کے نبی غلطی نہیں کر سکتے، ملائکہ بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق یہ عبارت جو ہے یہ ملائکہ یعنی فرشتوں کی معصومیت کے خلاف ہے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے، اگر جبرائیل امین بھول گئے تھے اور حضور کو دے گئے تو اللہ یاد کرواتے جبریل دوبارہ واپس جاؤ، اتھو لے کے دوبارہ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نبوت کو کاغذ تھوڑی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ ایک من گھڑت سا تصور ہے۔ تو اب انہوں نے تصور دیے کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ اب وہ ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، اب ٹاک شوز کے اندر آ کے بیان کرتے ہیں اس کو۔ اچھا پھر یہی پر بس نہیں، یہ دیکھیں، یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ علماء شیعہ کا عقیدہ ہے۔ یہ حق الیقین کتاب جلد اول ہے، صفحہ نمبر 174 ہے۔ اس میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ علماء کا اعتقاد یہ ہے، یعنی عقیدہ یہ ہے کہ جناب امیر یعنی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امیر اور تمام ائمہ اطہار اہل بیت سوائے پیغمبر آخر الزمان کے تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اب باقی ائمہ اطہار کون سے ہیں؟ ایک تو حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات کریمہ ہو گئی، اس کے بعد امام حسین ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے، امام زین العابدین ہے، پھر آگے امام محمد الباقر ہے، امام جعفر الصادق ہے، امام علی رضا ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، پھر آگے امام حسن عسکری ہے، اس کے بعد پھر حضرت امام مہدی ہے، جو ان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ 1100 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں، وہ 1100 سال سے غیبت میں ہے، ان کی عمر 1100 سال سے بھی زیادہ ہے، پر وہ غائب ہیں، ان کو جو ہے نا وہ امام غائب کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو 12 ائمہ ہیں اور بعض ذاکرین علماء شیعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کل ائمہ اطہار اہل بیت یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ٹوٹل اولاد مطہرات جتنے بھی شہزادے آئے ائمہ اطہار اہل بیت، وہ کہتے ہیں یہ سارے صرف ایک ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکال دیں، یہ تمام نبیوں سے بھی افضل ہے۔
کاش یار یہ بات قرآن اتنی ضروری بات ہوتی تو قرآن میں نہ آتی۔ قرآن مجید نے افضلیت کو بیان کیا تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بتایا کہ رسولان اعظام کے مابین فضیلت میں فرق ہے۔ بھئی کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کسی کو یہ شانیں دی ہے، تو رسولان اعظام کے مابین فرق ہے، اور کسی کے درجات بلند کر کے محمد رسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بنا دیا ہے، حضور کی فضیلتوں کو بیان کر دیا۔ قرآن مجید نے پورا قرآن اٹھا لے، ایک لفظ ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کسی غیر نبی کو نبی پہ فضیلت دی، ہمیں نہیں ملی وہ آیت کریمہ۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام کے درجات کو بیان فرمایا ہے، لیکن کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت نہیں دی۔ کہتے نہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، وہ تو غیر نبی تھے تو ان کو موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت دی، میں نے کہا نہیں وہ نبی ہی تھے، وہ غیر نبی نہیں تھے، آپ کو غلط فہمی، وہ نبی ہی تھے۔ اچھا پھر علم کا ایک ہوتا ہے جزوی فضیلت، آپ تو کلی فضیلت دے رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ اطہار اہل بیت، اب تمام ائمہ اطہار اہل بیت یہ جملہ جب سنی بولتے ہیں، ہماری تو اس سے مراد حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کل اولاد، آپ کے سارے شہزادے اس سے مراد ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جتنے بھی شہزادے سارے اس سے مراد ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام ائمہ اطہار اہل بیت حضور کی ذات کو نکال کر تمام نبیوں پر بھی افضل ہے؟ یہ تصور نہیں سمجھ میں آتا۔ پھر ان کے ہاں تصور چونکہ امامت ہے، امام نے جو منہ سے کہہ دیا وہ شریعت میں فرض ہے، امام کی بات کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کام صرف اللہ کے نبی کا ہے، کہ جن کی ذات، جن کی بات نہ ماننے پر بندہ کافر ہو جاتا ہے نا، یہ شان صرف اللہ کے نبی کی ذات، اس کے علاوہ نہیں۔ لہذا ان پر وحی آنا، کبھی کہنا کہ نبوت اور امامت اور نبوت کے مابین صرف لفظ کا فرق ہے، باقی سب کچھ اسی طرح ہے، یہ تصور امامت جو ہے اس کے اندر پھر بہت سارے تحفظات ہیں آگے آ کر۔ مطلب ایک مثال ہے، تصور امامت، حضرت امام حسن مجتبی اور حسین مرتضیٰ دونوں سیدہ پاک کی اولاد ہیں، دونوں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اولاد ہیں، بولے دونوں شہزادے ہیں، نسب رسول ہے۔ قرآن مجید کی کس آیت کریمہ میں ہے کہ جو آپ کے ذہن کے مطابق جو تصور امامت ہے وہ صرف امام حسین کی اولاد میں ہوگا، امام حسن مجتبی کی اولاد میں نہیں؟ عجیب سی بات ہے، دونوں شہزادے ہیں، ایک ہی خون ہے، ایک ہی والد کی اولاد، ایک ہی ماں کی اولاد ہے، دونوں نسب رسول، ایک رتی بار بھی فرق نہیں ہے کسی کے نسب رسول ہونے کے بارے میں شک نہیں کر سکتا کوئی بندہ۔ کیا وجہ؟ کربلا میں حضرت اگر علی اکبر لڑ رہے ہیں تو کربلا کے اندر حضرت امام قاسم نہیں لڑ رہے، تو پھر کیا ہوا کہ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے امام زین العابدین تو امام بنے، امام حسن مجتبی کے بیٹے جو ہیں حضرت امام حسن مصنع وہ جو ہے نا امام نہیں بنے، یہ امام بنے وہ نہیں بنے۔ چلو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا میں ان کا پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا، وہ زخمی ہو گئے تھے، قریب کے قبیلے کے لوگ اٹھا کے لے گئے، ان کی برم پٹی کی، وہ صحتیاب ہو گئے۔ لیکن اب تو ہماری کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں تو آتا ہے کہ ان کی تو شادی بعد میں امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی کے ساتھ ہوئی تھی۔ چلو امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
کوئی ایک دو پیڑھی ہے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی طرف جو ہے نا امامت آتی، بالکل 100% کٹ ہو جانا امامت کا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے نسب سے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر ہر امام پر اختلاف ہے۔ امام کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جو بندہ امام کو نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کام صرف اللہ کے نبی کے لیے، کہ جو نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اب میں یہاں پہ سوال پوچھ لیتا ہوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دو فرزند ہیں، ایک فرزند حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بیٹے حضرت امام زید بن علی ہے، زید بن علی زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ، یہ اس طریقے سے نسب ہے، دو بیٹے ہیں۔ اچھا، امام اثنا عشریہ شیعہ علماء کے نزدیک امام بنے حضرت امام محمد الباقر۔ تو جنہوں نے امام محمد الباقر کو امام نہیں مانا انہوں نے امام زید بن علی کو امام مانا۔ اب اثنا عشریہ فتویٰ دے، زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے امام ماننے والے مسلمان رہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک جو امام کو نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو امام زید بن علی کو نہ ماننے والے سارے انکار کر رہے ہیں کہ نہیں امام محمد الباقر کا، تو وہ مسلمان رہے گا نہیں۔ یہاں پر شیعہ علماء کی شاخیں ٹوٹی ہیں، بعض شیعہ حضرت امام محمد الباقر کو امام مانتے ہیں، بعض امام علی زید بن علی کو امام مانتے ہیں۔ پھر آپ نیچے آ جائیں، امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، وہ ہمارے سلسلہ قادریہ دے پیر بھی نے، یہ نام آتے ہیں ہمارے سلسلہ قادریہ، تو ان کے ہمارے ہاں تو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے ہیں امام جعفر صادق، ظاہر ہے آپ کے اور بھی بیٹے ہیں، ہر بیٹے پر شیعہ علماء کے فرقے الگ ہوئے، تو جنہوں نے امام محمد الباقر کے شہزادے امام جعفر صادق کو امام نہیں مانا باقی دوسرے شہزادوں کو امام مان، وہ ان کے نزدیک مسلمان رہے کہ نہیں؟ جو آپ نیچے آتے چلے جائیں، ہر امام کی اولاد میں شیعہ علماء کے فرقے علیحدہ علیحدہ ہوں۔ اگر امامت اتنی ہی قطعی چیز ہے، یہ جملہ ہے میرا، امامت اتنی قطعی چیز ہے کہ جس کا جو بندہ نہ مانے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو کیا نبوت کے اوپر جیسے اختلاف نہیں ہو سکتا، آپ نبوت کو امامت کو نبوت کی طرح مانتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہر امام کی اولاد کے اندر اختلاف ہوتا ہے؟ لہذا ہر امام کی اولاد میں امامت کا اختلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کوئی قطعی چیز نہیں ہے۔ اور صاف ستھرا آسان تصور دیا علماء اہل سنت نے، صاف ستھرا تصور کہ نبوت حضور کے بعد ختم ہو گئی، خلافت قائم ہوئی اور وہ اہل الرائے کی مشاورت سے ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار کے جتنے بھی شہزادے آئے ہمارے نزدیک وہ سارے ائمہ ہیں، ان کی امامت کا معنی یہ ہے ان سب نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی، دین کے ابلاغ کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی، انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو آگے روایت کرنے کے لیے انہوں نے جتنی کوشش تھی وہ کی، اس لیے ہم ان کو مقتدیان دین کہتے ہیں کہ دین میں ان سے لیا جائے، اقتداء کی جائے ان کی، یعنی انہوں نے جو دین سمجھا ہے، جو روایت کیا ہے، ان سے دین لینا چاہیے۔ اس لیے اہل سنت کی کتابوں میں روایات آتی ہیں، مولا علی سے روایات بھی آتی ہے، اسی طریقے سے امام حسین سے، حسن مجتبیٰ سے آتی ہے، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت امام محمد الباقر سے روایتیں آتی ہیں، امام جعفر صادق سے روایتیں آتی ہیں، حضرت امام علی رضا سے روایتیں آتی ہیں،
اور بھی دیگر شہزادے حضرت امام محمد بن حنفیہ سے آتی ہیں، اور مولا علی کے جتنے بھی شہزادے ہیں، پھر مولا علی کے بھائی ہیں ان کے شہزادے، مولا علی کے جو بھائی ان سے، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہے ان سے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، ان کو تو حضور نے حبر الحاضی الامہ کہا کہ قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے۔ تو ہمارے ہاں امامت کا معنی یہ ہوتا ہے وہ جو دین میں پڑھے ہیں، جنہوں نے دین کو روایت کیا ہے، جنہوں نے دین کو اگلی نسلوں کی طرف منتقل کیا ہے۔ ان معنوں میں تمام ائمہ اطہار اہل بیت، مولا علی کی ساری اولاد، ہم سب کو امام مانتے ہیں۔ لیکن امامت کے اندر تفریق کر دینا کہ 12 کے علاوہ ائمہ نہیں ہے، اور جو امام ہے اس کی بات فرض ہے، وہ جو منہ سے کہے وہ شریعت ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، نہیں، یہ امامت میں نہیں مانتے۔ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے کہ جس کا انکار کرنے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا دونوں تصور آپ نے سنے ہیں، تصور خلافت بھی سنا ہے، تصور امامت بھی سنا ہے۔ جو تصور خلافت ہے اس کے اندر جان زیادہ ہے۔ آپ پوچھیں کیوں؟ اس عالم عرضی میں خلافت کا تصور چلا ہے، امامت کا نہیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی۔ یہ خلافت کا تسلسل چلا ہے۔ اب یہ کہنا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل ہے، یہ واقعہ اس سرزمین اس عرضی کے اوپر پیش ہی نہیں آیا۔ سب کو پتا ہے 2.5 سال صدیق اکبر کے گزرے، 10.5 سال حضرت فاروق اعظم کے گزرے، 12 سال حضرت عثمان غنی کے گزرے۔ یہ کم و بیش 24-25 سال گزرنے کے بعد، آقا کے وصال ظاہری کے بعد 24-25 سال گزرنے کے بعد مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت کے مسند پر براجمان ہوئے۔ آپ خلیفہ ضرور ہیں، اول خلیفہ بلا فصل نہیں، آپ خلیفہ چہارم ہیں، 3 خلفائے راشدین کے بعد 4تھے خلیفہ راشد مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قرار پائے۔